جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 43 یعنی 43 کا پہلا حصہ پڑھیں گے، اور یہ سلسلہ ترغیب و ترہیب کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے لباس کا تعارف۔ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کا لباس کوئی واجب ہوتا ہے، کوئی مستحب، کوئی حرام، کوئی مکروہ، کوئی مباح۔ آدمی کو لباس کے وقت اہتمام سے مستحبات کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور مکروہات سے بچنا چاہیے۔ اب واجب کیا ہے؟ لباس میں واجب وہ مقدار ہے جس سے پورا سطر ڈھانپا جائے۔ مندوب یا مستحب وہ مقدار جس کے پہننے کی شریعت میں ترغیب آئی ہے، جیسے عمدہ کپڑا عید اور بقرہ عید وغیرہ کے لیے، اور سفید کپڑا جمعے کے لیے۔ مکروہ وہ لباس جس کے نہ پہننے کی ترغیب آئی ہے، جیسے مالدار کے لیے ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ اور حرام وہ لباس جس کے پہننے کی ممانعت آئی ہے، جیسے مرد کے لیے ریشمی کپڑا بغیر عذر کے پہننا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کپڑوں میں کرتے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے بدن اچھی طرح ڈھانپا جاتا ہے، کم قیمت بھی ہے، اور کرتے سے بدن پر بوجھ بھی نہیں ہوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک سوت کا بنا ہوتا تھا، جو زیادہ لمبا بھی نہ تھا اور نہ اس کی آستین زیادہ لمبی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا۔ کوئی کپڑا، کوئی چادر یا کوئی جوتا وغیرہ 2 عدد نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ٹخنوں سے اونچا ہوتا تھا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرتا نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین کلائی تک ہوتی تھی۔ کرتے کی آستین میں سنت یہ ہے کہ کلائی تک ہو، اور کرتے کے علاوہ چوغا وغیرہ میں نیچے تک، لیکن انگلیوں سے آگے بڑھی ہوئی نہ ہو۔ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا تکملہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر تبرکاً مہر نبوت کو چھوا۔ محبت کا لازمہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا دل میں سرایت کر جائے۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مذکورہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کو
کبھی بھی گریبان کی گھنڈی لگائے نہیں دیکھا۔ گرمی ہو یا سردی ہمیشہ ان کی گھنڈیاں کھلی رہتی تھیں۔ ان حضرات کے اسی عشق کی بدولت آج محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا امت کے پاس محفوظ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لگائے ہوئے مکان میں تشریف لائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یمنی منقش کپڑا تھا جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے تھے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائی۔ اس حدیث کی سند کے متعلق ایک عجیب قصہ۔ حضرات محدثین رحمۃ اللہ علیہم کا حدیث کے ساتھ شدت کے ساتھ شوق اور ان کی نگاہ میں دنیا کی بے ثباتی معلوم ہوتی ہے۔ محمد بن الفضل فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین جو علم الحدیث کے جلیل القدر امام ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے 10 لاکھ احادیث اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، انہوں نے مجھ سے حدیث دریافت کی اور میں نے سنانا شروع کیا تو وہ فرمانے لگے کہ کاش اپنی کتاب سے سناتے تاکہ زیادہ قابل اطمینان ہوتی۔ محمد بن فضل کہتے ہیں کہ میں کتاب لینے کے لیے اندر جانے لگا تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے میرا کپڑا پکڑ لیا اور یہ کہنے لگے کہ پہلے مجھے حفظ ہی لکھاتے جاؤ، موت و حیات کا کچھ اعتبار نہیں، ممکن ہے میں پھر مل سکوں یا نہ مل سکوں، کتاب دیکھ کر دوبارہ سنا دینا۔ محمد بن فضل کہتے ہیں کہ پہلے میں نے حفظ حدیث سنائی، پھر کتاب لا کر دوبارہ دیکھ کر سنائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا پہنتے تو اس کا نام اظہار مسرت کے طور پر لیتے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے یہ کرتا مرحمت فرمایا، اسی طرح چادر، امامہ وغیرہ۔ پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اس کپڑے کے پہنانے میں آپ ہی کا شکر ہے۔ یا اللہ آپ ہی سے اس کپڑے کی بھلائی چاہتا ہوں جن کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے، اور تجھ سے ہی اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقش چادر کپڑوں میں زیادہ پسند تھی۔ پہننے کے کپڑوں میں کرتا زیادہ پسند تھا اور اوڑھنے کے کپڑوں میں چادر۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادریں سبز رنگ کی ہوتی تھیں، رنگ کے اعتبار سے سبز رنگ پسند تھا کہ جنتی لباس سبز رنگ کا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ سفید کپڑوں کو اختیار کیا کرو کہ یہ بہترین لباس میں سے ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی کی حالت میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومی جبہ زیب تن فرما رکھا تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ اس حدیث مبارکہ سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کفار کی بنائی ہوئی چیزیں ناپاک نہیں ہوتیں، اس لیے کہ روم میں اس وقت تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بنے ہوئے کپڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ سن 2 ہجری میں جہاد و قتال کی آیات کا نزول ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو مشرکین مکہ
اور مدینہ کے منافقین نے اپنی عداوت ظاہر کی۔ اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا، لیکن جہاد و قتال کی مشروط اجازت دی گئی۔ سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابوا پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لشکر کو روانہ کیا۔ مقصد صرف اور صرف قریش کے تجارتی قافلوں کو خوف زدہ کرنا تھا تاکہ مسلمانوں کی طاقت سے واقف ہو جائیں۔ اب ہے دوسرا غزوہ، غزوہ بوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول یا ربیع الثانی 2 ہجری میں 200 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ قریش کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بوات کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ کا جانشین صائب بن عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ قریش کے اس قافلے میں 2500 اونٹ تھے اور امیہ بن خلف اور 100 آدمی قریش کے تھے۔ بوات پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قتال و جہاد کے مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ تیسرا غزوہ، غزوہ عشیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجرین کے ساتھ نکلے اور ذوالعشیرہ کے مقام پر پہنچ کر چند روز یہاں قیام فرمایا۔ اسی غزوے کا علم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر کیا۔ یہ تجارتی قافلہ ملک شام کو جا رہا تھا۔ قریش مکہ نے اس قافلے میں اپنا سارا مال لگایا تھا۔ مکہ کا کوئی مرد اور عورت ایسا نہ تھا جس نے اس قافلے میں اپنا مال خرچ نہ کیا ہو۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1,000 اونٹ تھے۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، اس کے ساتھ 39 آدمی تھے، یعنی 39۔ اس قافلے میں مخرمہ بن نوفل اور عمر بن العاص بھی شامل تھے۔ اس قافلے میں بھی صرف مہاجرین شامل تھے۔ جب مقام ذوالعشیرہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ بنو مدلج کے ساتھ معاہدہ۔ ذوالعشیرہ کے مقام پر ایک قبیلہ بنو مدلج آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ فرمایا۔ بنی مدلج بنو زمرہ کے حلیف تھے، اس لیے معاہدے میں زیادہ دشواری نہ ہوئی، اور معاہدے کی تحریری شکل بالکل ویسی ہی تھی جو بنو زمرہ کے ساتھ تیار کی گئی تھی۔ چوتھا غزوہ ہے غزوہ بدر صغریٰ یا غزوہ صفوان۔ غزوہ عشیرہ سے واپسی کے بعد تقریباً 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں قیام فرمایا ہوگا کہ کرز بن جابر فہری نے مدینہ شریف کی چراہ گاہ پر حملہ کر دیا اور لوگوں کی بکریاں اور اونٹ لے کر بھاگا۔ خبر ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے، جو کہ بدر کے قریب ایک جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچنے تک وہ کرز وہاں سے نکل چکا تھا۔ کرز بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ بدر یہاں سے قریب ہی تھا، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ بدر صغریٰ یا بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں اور غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں۔ آج ہم بس یہیں تک پڑھیں گے، بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اپنے کل کے درس میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں۔
قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدر دے